الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ زمر ہماری چل رہی ہے، اور کل ہم نے جو پڑھا تھا اس قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آپ اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کر لیجئے اور اپنی بندگی اللہ کے لیے بنا لیجئے، اور اللہ کے سوا جنہوں نے کارساز بنائے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو وسیلہ ہے ہمارے لیے، میں نے تفصیل ساری بتائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا، اور اگر اللہ ارادہ کرتا اپنے لیے کوئی اولاد بنانے کا تو اللہ تعالیٰ خود چن لیتا۔ تم لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ فلاں نعوذ باللہ اولاد ہے، فلاں نعوذ باللہ اولاد ہے اللہ کی، وہ بڑی قوتوں والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اسی طریقے سے وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر، اور اس نے کام میں لگایا ہوا ہے سورج چاند جو کہ ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک۔ سنو، اور وہ بڑا غالب اور خوب بخشنے والا ہے۔ اس کی ہم نے پوری تفسیر پڑھی تھی کل۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جو آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی ربیت کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، توحید ربیت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اس نے اتارے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، ان کا جوڑا بنایا پہلے بی بی حوا کے ساتھ، اور اس کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ان کے ذریعے انسان وجود میں آئے، اور اس نے اتارے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ۔ یہ بیسیکلی اصل میں مشرکین مکہ جو ہے نا، ان 8 کے ساتھ جو گائے، بکری، بھیڑ اور دمبا، اونٹ، ان کے ساتھ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکرا جو ہوتا ہے، یہ 4 اور ان کے نر مادہ ملا لو تو 8 ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے۔ کسی کے ساتھ کچھ کرتے تھے، کسی کے ساتھ کسی کے کہتے تھے اس کے دودھ میں یہ فائدہ ہے تو یہ کرو گے تو یہ صرف اسی کے دودھ سے ہوگا، یعنی جیسے وہ بلی چڑھانا، یا ہندو نہیں کرتے جیسے دودھ ڈالتے ہیں اپنے اس کے اوپر، ایسے ہی یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ اور ان جانوروں کو زیادہ آج بھی ہندوؤں کیا ہوتا ہے کہ گائے کو بھگوان مانتے ہیں یہ لوگ، تو مشرکین مکہ نے بھی عقیدے لگائے ہوئے تھے ان جانوروں سے، اسی لیے ان 8 کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تمہارے لیے، ان کو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اصل میں ان کا مالک بھی اللہ ہوا نا، تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ سے عقیدہ لگاؤ ہر چیز کا، بیماری کا، پریشانی کا، ہر چیز کا، لیکن وہ بتوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی اس میں شامل کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید ربیت بتائی ہے کہ ان جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک طرح کی پیدائش، دوسری پیدائش کے بعد 3 اندھیروں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب،
اسی کی ہے بادشاہی، نہیں کوئی معبود مگر وہی، تو پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بچے کی ماں کے پیٹ میں حفاظت کرتا ہے۔ لیئرز پر لیئرز ہوتی ہیں، جو پوری ایک میڈیکل سائنس ہے، بہت ایڈوانس۔ اور یہ سوچو، یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا لوگوں کو۔ یہ تو اب یہاں پہ سٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ اور ایکو اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا ہے، تو لوگوں نے مطلب دیکھا کہ انسان کے جسم کے اندر چیزیں کیسی ہیں اور کیسے بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ معدہ ہو، کڈنی ہو، انٹسٹائن ہو، یا اور بھی جو لیور، پینکریا، جو بھی کچھ ہو، یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا ہے، جب کہ اس وقت تو گھر تک مٹی کے لوگ بناتے تھے، اینٹیں، اور اس وقت بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی ٹیکنالوجی، بجلی، لائٹ، الیکٹرانکس تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب سوچو، یہ قرآن اللہ کی حقیقت میں اللہ ہی کی کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ یہ میڈیکل سائنس آج ثابت کرتی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، میڈیکل کی باتیں جو قرآن میں موجود ہیں یہ ساری کے ساری صحیح ہیں۔ بلکہ میں ایک صاحب کا سن رہا تھا، پتہ نہیں شاید ڈاکٹر ذاکر نائک نے، ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹا بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا میڈیکل، کہہ رہا اس کو کسی نے قرآن کی جتنی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ آیتیں تھیں نا، وہ ساری ایک جگہ اکٹھی کری، ان کا ترجمہ لکھ کے اس ڈاکٹر کو دے دی۔ اس ڈاکٹر نے پڑھا، اس نے کہا جتنی بھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری صحیح ہیں، اور کچھ باتیں اس میں ایسی لکھی ہوئی ہیں جس تک ابھی سائنس پہنچ ہی نہیں پائی کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، بہرحال باقی جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کتاب کا وہ حق ادا کیا ہی نہیں ہے اصل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ پیدائش کو چینج کرتا ہے، بتایا تھا نا میں نے، بچے کی حالتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ چوتھے مہینے میں آتا ہے جس کا تقدیر لکھی جاتی ہے، کس طریقے سے اللہ پورا ایک لے کر چلتا ہے سلسلہ۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں کرتا ہے، کہ اندھیرا ماں کے پیٹ میں، اس کے اندر ایک لیئر، اس کے اندر ایک لیئر، اس کے اندر بچہ، گھپ اندھیرا جہاں پہ اللہ سے رتی برابر بھی مسٹیک نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں کروڑوں مائیں ہیں، ان کے اندر کروڑوں، بلکہ ہو سکتا ہے کروڑوں سے بھی زیادہ ٹوئنز بھی ہوتے ہیں، کروڑوں سے بھی زیادہ بچے ہوں، کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کی ناک بن رہی ہے، کسی کے ناخن بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے بال بن رہے ہیں، لیکن مسٹیک نہیں ہوتی اللہ سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اربوں جانور، ان اربوں جانوروں میں کھربوں بچے جو پرورش پا رہے ہیں، ان میں بھی کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کی ناک بن رہی ہے، اور اللہ سے ایک رتی برابر غلطی نہیں ہوتی کہ سانپ یا گائے یا کسی اور میں سے بلی کا بچہ نہیں نکلتا یا چوزے کا بچہ نہیں نکلتا، جس کا جو نر اور مادہ ہے اس سے وہی بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ رتی برابر غلطی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی ہے بادشاہی، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربیت بیان کری اور پھر بتایا وہی اللہ بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو ان سب چیزوں کے چکروں میں، عقیدے اپنے کس کس سے لگا رہے ہو، اللہ سے ہی لگاؤ عقیدے۔ اگلی آیت بھی انشاءاللہ تھوڑی بڑی ہے، تو ایک آیت ہم اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تم
کفر کرو تو بلا شبہ اللہ بڑا بے پرواہ ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو۔ پہلی چیز تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم کفر کرو، چاہے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے کرو جو اس نے تمہیں دی ہیں، وہ سمجھتے رہو کسی اور نے دی ہیں، سمجھتے رہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا، یا تم ڈائریکٹ اللہ کا انکار کر دو، کسی اور دین مذہب میں شامل ہو جاؤ، تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بتایا تھا نا، پوری دنیا کے لوگ اگر، بلکہ پوری کائنات بھی اگر اللہ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نہ عزت میں کمی کر سکتی ہے نہ اضافہ کر سکتی ہے، اور پوری کائنات کے تمام لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت تک کے لیے جھک جائیں تو اللہ کی عزت میں ایک بھی ذرہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ بڑا ہی بے پرواہ ہے۔ تو تم کفر کرو تو اللہ بڑا بے پرواہ ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کفر کو۔ تو سوچو، جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا تو یہ اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ اس کے بندے بھی اس کو ناپسند کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے نا کہ اللہ اگر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کا حق ہے یہ کہ بندوں پر کہ بندے بھی اس کو ناپسند کریں۔ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، ہمیں بھی کفر پسند نہیں ہے۔ اور اگر تم شکر کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، اگر تم شکر کرو کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ ہی اس میں برکتیں دینے والا ہے، اللہ ہی کی طرف سے، اور اگر چلی گئی تو بھی اللہ کی طرف سے، تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، یعنی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ بات، دیکھو پہلے آیت گزر چکی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے اس دنیا میں بہت کم ہیں، اور یقین رکھو، یقین جانو کہ کم بندوں کی تعداد ہی انہیں فلاح پائی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، لاکھوں کے، کہ ہمارے اتنے لاکھ کے اتنے کروڑ کے مجمع، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے تو بہت کم ہیں، متقی بندے تو بڑے ہی کم ہیں، پرہیزگار بندے تو بڑے ہی کم ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے تو بڑے ہی کم ہیں۔ ہر جگہ اللہ نے کم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں نا، ہماری جماعت اتنی بڑی ہے، یا ہم تو اتنے ہیں دنیا میں، ہمارے تو جگہ جگہ یہ ہے، ہمارے جگہ جگہ وہ ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی جان قیامت والے دن کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی انسان کسی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اس صورت میں کسی نے غیبت کری ہوگی، گالی دی ہوگی، اس کا مال چرایا ہوگا، اس کو تکلیف دی ہوگی، تو پھر اس کی نیکیاں اس میں ڈالی جائیں گی، نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب جو گناہ بچیں گے وہ اس کے ہیں، اور نیکیاں کم پڑ گئی پھر وہ بوجھ اٹھائے گا اس کا بھی، اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، پھر وہ گناہ اللہ تو برابر کر دے گا حساب، لیکن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، اور وہ خبر دے گا تمہیں اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے تھے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ اللہ ہی کی طرف ہر ایک کو پلٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر دے گا جو بھی عمل انسان کرتا رہا دنیا میں، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جو دل پہ خیال آ کے گزر جاتا ہے نا، جو زبان پر نہیں آتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اسی لیے صحیح معنوں میں رب ہونے کا حق اللہ ہی کو ہے، یہ اور کسی کو زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ رب ہونے کا حق واقعی اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، کہ سینے میں کسی انسان کے خیال آ کے گزر گیا، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس نے زبان سے کہا ہی نہیں۔ پورے دن میں انسان کے سینے میں جتنے بھی الفاظ وہ بولتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خیالات اس کے سینے میں آتے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے الفاظ، اس سے کئی گنا زیادہ سینے میں خیال آتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان کتنے ہوئے تو کتنے خیالات آتے ہوں گے، ایک ایک خیال، اور اس خیال کا لیول کہ یہ کتنی بھاری نوعیت کا ہے یا کتنا ہلکا ہے۔ جیسے فرض کرو ایک آدمی یہ سوچتا ہے یار کسی نے میرے ساتھ غلط کیا، بس اس نے یہ سوچا۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کسی نے میرے ساتھ غلط کیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی،
ایک آدمی یہ سوچتا ہے کسی نے غلط کیا میں تو بدلہ لوں گا ایسی کی تیسی اس کی، ایک ہی خیال آ رہا ہے، لیول الگ الگ ہے۔ اللہ یہ لیول تک جانتا ہے کہ یہ کس لیول کا آیا، اس کا وزن کتنا تھا۔ قیامت والے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا نا، اس پہ ان خیالات کا بھی وزن ہوگا۔ دنیا کا کوئی ترازو ایسا ابھی تک نہیں بن سکا، نہ قیامت تک بن سکے گا۔ جو انسان کے دماغ میں سوچ آ رہی ہو یا دل پہ خیال آ رہا ہو، اس کا بھی وہ وزن کر لے۔ 100 آدمی دنیا میں استغفار کر رہے ہیں، ہر ایک کی استغفار کا وزن الگ ہے۔ میں نے بتائے تھے بہت سارے واقعات، بتائے تھے نا، یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے ایسی استغفار کری ہے کہ اس کو 70 گنہگار ترین پر بھی تقسیم کر دو تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ استغفار ایسی کرتی ہے کہ جو وہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوتے، ایسی استغفار کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے استغفار کرتے ہیں کہ اگر ان استغفار کو کئی گنہگاروں پر تقسیم کر دو تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسی استغفار اللہ کو پسند ہے، اور یہ وزن کرنے والا وہی ایک ترازو ہے اس کائنات میں پوری، جو قیامت والے دن اللہ رکھے گا۔ تو یہ سمجھو کہ وہ سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی، بس ہم تفسیر یہیں تک ہے۔ دیکھو بہت ساری باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ واحد اور لا شریک ہے، لیکن بہت سی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے اپنے لیے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میں ایک ہوں، واحد ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن میں اپنے لیے کیا استعمال کیا؟ جمع کا صیغہ۔ انا فرسٹ پرسن سنگولر، نحنو فرسٹ پرسن پلورل، یعنی آئی اور وی۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو آئی کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، میں، لیکن بہت سی جگہ اللہ نے قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، پورے قرآن میں اللہ نے یہی بتایا وہی سب کرنے والا ہے، لیکن پورے قرآن میں اکثر و بیشتر ہمیں جمع کا صیغہ ملا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم وہ کرنے والے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز تو یہ رکھو، قرآن میں سورہ انبیاء میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں آیت کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بھی اللہ کرتا ہے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تم جو بھی کرو گے، یعنی پوری دنیا کے انسان اور جنات جو کچھ کریں گے اس کا اللہ حساب لے گا۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ نے کیوں استعمال کیا جمع کا صیغہ اپنے لیے۔ بس جو اللہ کرتا ہے اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ دوسری بات جو مفسرین یا محدثین ان لوگوں نے کہی ہے اور ویلڈ بات کہی ہے کہ یہاں جمع کے صیغے سے استعمال کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عزت و تعظیم و تکریم ہے، وہ ہے واحدی، لیکن جمع کا صیغہ عزت کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محکوم فرشتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ جس چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ فرما دیتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت ہے نہیں، کیوں بنائے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اپنی عزت و تعظیم و تکریم کے لیے استعمال کیا، اور پھر اپنے ساتھ فرشتوں کو انکلوڈ کیا کہ اللہ کے حکم سے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم بارش برساتے ہیں، ہم نے یہ کتاب نازل کری، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی روح قبض کرتے ہیں، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ اور لے لو، آئی اور وی، اور یہ پوری دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں یا سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، تثنیہ، یعنی کہ عربی میں ایک سے زیادہ ہو تو پلورل نہیں کاؤنٹ ہوتا، باقی میں ہوتا ہے زبانوں میں، عربی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، عربی میں وہ 2 کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور 2 سے زیادہ ہو تو پلورل کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہیں بھی تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ ہم 2 نے یہ کام کیا، ہم 2 نے مل کے یہ کام کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ ٹیکنیکلی بات دیکھو تم، کتنی شاندار بات ہے کہ تثنیہ کا صیغہ اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور احد کا بھی تثنیہ نہیں ہے، پتہ ہے اللہ یہاں پر واحد بھی استعمال کر سکتا تھا، واحد کا تثنیہ ہے،
احد جو ہے نا اس کا کوئی بھی تثنیہ نہیں ہے، واحد کا ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ذہن میں رکھنا، احد ایک، واحد ایک، واحد کا تثنیہ ہے اثنین دو، احد کا نہیں ہے، یہ ایک پر شروع ہوتا ہے اور ایک ہی پہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہی لفظ استعمال کیا، احد۔ تو یہ تھوڑا سا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں قرآن سے، اور اللہ کی شان پتہ لگتی ہے اللہ کے اس کلام سے۔ دیکھو ہر دفعہ کوئی نئی چیز ہمیں اللہ کے کلام سے ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے اس پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی یا کچھ ہم سے ایسی مسٹیک ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو ہم اللہ سے بہت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا کر دے، اور اس حال میں اللہ ہماری روح قبض کرے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، اور اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہم خالص ایمان کی حالت میں ہوں، اور ہم اس حال میں ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض یا شرک اور بدعت یا کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اور تمام سننے والوں کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔